آپ کو فخر ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو فخر ہے حضور کی غلامی پر تو توجہ، یہ سوال میں نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے، آپ کو بڑی ذمہ داری سے کیا ہے۔ اگر دنیا تمہیں حضور کا غلام کہتی ہے تو آپ کو کوئی آپتی نہیں، خوشی سے آپ کہلواؤ گے۔ جب خوشی سے کہلواتے ہو تو حضور کے پورے غلام بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، حضور کے پورے غلام۔ اب یہ نہیں ہے کہ چہرہ یہودیوں کی طرح، کپڑے عیسائیوں کی طرح، اخلاق کسی اور قوم کی طرح، اور بات میں حضور کی غلامی کی کروں، نہیں۔ دنیا کو فخر کے ساتھ کہو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا بھی اور مرنا بھی مجھے پسند ہے۔ جب آپ کا دل یہ کہتا ہے تو پھر آپ کے اخلاق میں یہ ماڈرنزم کہاں سے آ گیا؟ یہ فلمی ڈائیلاگ تمہاری زبانوں پر، گانے پر تھرکنا اور ناچ گانے، یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ جب نبی کی غلامی پر تمہیں فخر ہے تو دنیا کو کھل کر کے بتانا چاہیے اور چل کر کے بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سال پہلے میں دلی پہ تھا، جب پورے ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ چل رہے تھے۔ شاہین باغ میں بھی گیا تھا کچھ علماء کی جماعت کے ساتھ۔ اس وقت بڑی سختیاں چل رہی تھی۔ ایک صاحب آئے اور کہا آپ یہ اتنا بڑا عمامہ، یہ جبہ سب پہن کے جا رہے ہیں، بیچ میں کئی جگہ پر ناکہ بندی ہے، انہیں سے لگا دیا جا رہا ہے، اریسٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو نارمل سی بات تھی، اگر یوں ہی کہتے تو ہم اتار لیتے، سادے کپڑوں میں چلے جاتے، لیکن جب انہوں نے کہا اریسٹ کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، تو میں نے کہا مجھے تو شوق ہے کہ جب پکڑا جاؤں حضور کے لباس پہ جاؤں، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اب تو پہن کر جائیں گے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو ڈرائیور صاحب تھے، انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا کیا اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مصلحت اور حکمت میں کچھ آپ نرمی کا قول کر دیں، نرمی کی بات کہیں۔ ہم نے کہا اس زمانے میں اور بڑا واجب ہے، اور بڑا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے۔ اور میں اکثر یہ آپ کے چراغاں کے لیے ہی گل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ادھر دکھ نہیں رہا۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اب میں ہی کھڑا ہو گیا، جتنے کھڑے ہیں کھڑے رہنے، ان کو دیکھنا ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کرسی بہت دیر تک اچھی بھی نہیں ہے۔ توجہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ اے سنیو، ہماری عزت، ہمارا وقار حضور کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو نبی کے نام سے ہے۔ اگر حضور کا نام نکل گیا ہماری زندگی سے تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔
ہمارا کوئی اپنا وجود نہیں. آپ کو پتا ہے تم جتنے سیکولر بننا چاہو, جتنے عام آدمی بن کر کے جینا چاہو, لیکن پھر بھی دنیا تمہیں نبی کے نام سے ہی پہچانتی ہے, حضور کے نام سے پہچانتی ہے. اس لیے میں آپ سے پہلے ہی سوال کیا کہ اگر دنیا حضور کے رشتے سے تمہیں پہچانتی ہے تو کوئی دقت ہے؟ تو جب دقت نہیں ہے تو ہمیں کھل کر حضور کی غلامی پر آنا چاہیے. آج کا دور ہے جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایسا زمانہ جب آ جائے کہ لوگوں میں فتنہ و فساد برپا ہو, اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہی دور ہے, یہ وہی دور ہے. آج تم اگر اپنے نبی کے اخلاق کو زندہ نہیں کرو گے تو دنیا سے کیا امیدیں رکھو گے, دنیا سے کیا توقع ہے؟ آج مجھے کچھ تھوڑی بات اپنے گھر کی کرنے دیجیے, پھر میں بات دوسروں کی خبر بعد میں لیتے ہیں, لیکن پہلے اپنے گھر کے اندر جو موجود ہے حالات, کہیں ایسا تو نہیں ہے نوجوانوں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے غلامی کا پٹا نکال کر پھینک دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے, نبی پاک کی محبت میں مرنے کی بات کرتے, لیکن اپنے گھر میں اسلام پسند نہیں کرتے, اپنی بیویوں پر, اپنی بچیوں پر, اپنی ماں بہنوں پر اسلام پسند نہیں کرتے, ان کو بے پردہ باہر گھماتے. اس وقت اسلام زندہ باد کا نعرہ کیوں نہیں؟ ہمیں ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے. اگر اسلام سے پیار ہے تو میرے بیٹے پر بھی اسلام کو دیکھنا چاہیے, میری بیٹی پر بھی اسلام نظر آئے, میری بیوی پر بھی اسلام نظر آئے, میرے گھر کے ماحول میں اسلام نظر آئے. سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ اور احتجاج کرتے ہیں اسلام کے خلاف اگر کوئی بات آئے, لیکن جب صبح گھر میں اجالا ہوتا ہے تو دھوم دھڑاکے سے گانے جو بجتے ہیں, وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے؟ ان تمام چیزوں پر جب ہم خود تبدیلی نہیں لائیں گے تو کتے تمہیں چھیڑتے رہ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزو, ایک محاورہ تھا پرانے زمانے میں, کہا جاتا تھا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا. کوا جو ہے ہنس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا, ہنس جو اندھا بگولا جس کو کہتے ہیں, سفید بگولا, اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا رہا, اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار, رسول گرامی وقار, خیر الانام, روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد پاک کا مہینہ ہے, اور یہ آج ہماری مجلس میلاد ہے. فتح پور سیکری کا یہ بلند دروازہ دیکھ کر لگ رہا ہے اسی جلسے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن میرے عزیزوں اس سے بھی بلند بلند دروازے میرے نبی پاک کے قدموں سے بھی چھوٹے ہیں. ہم جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور جس کی عظمت کا گن گاتے ہیں, ان کے مقام و مرتبے کے لیے دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا محل بھی برابری نہیں کر سکتا. مجھے اندازہ ہے
کہ آپ تمامی حضرات بہت پرجوش ہیں، کافی ایکسائٹڈ ہیں، لیکن اگر آپ کی مسلم قوم کے چیتے میرے بھائی، کوئی کتنی بڑی توپ ہو ہم کسی نے نہ جانتے، اور باقی اکڑ تو خاندانی ہے میرے دوست، ہم اوپر والے کے سوا کسی کا خوف نہ مانتے۔